بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج شریف کی رات میں جو مشاہدات ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف لوگوں کو، مختلف قوموں کو مختلف حالتوں میں دیکھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ریاکار کا کیا حال تھا۔ ریاکار وہ شخص ہوتا ہے جو نیکی کرتا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے اور اس کا اجر بھی کوئی نہیں ہوتا۔ تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو کنویں میں ڈول لٹکاتا ہے لیکن جب اسے باہر نکالتا ہے تو اسے خالی پاتا ہے، یعنی ڈول کے اندر کوئی پانی بھی نہیں ہوتا، پھر یوں ہی وہ بار بار کرتا رہتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ ریاکار شخص ہے، دنیا میں نمائش اور دکھاوے کے لیے عبادت کیا کرتا تھا۔ اس کی حقیقت آپ کو دکھائی گئی کہ یہ محنت بھی کرتا تھا مگر قیامت کے دن اس کا ثواب زیرو ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ جو کام بھی ثواب کی نیت سے کیا جائے اس میں ثواب ملتا ہے۔ دوسری کسی طرح بھی آمیزش بالکل نہ کی جائے، اس میں نہیں ہونی چاہیے، اور یہ عبادت جو ہم کرتے ہیں یہ محض اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ دوزخ کتنی بڑی ہے، کتنی اس کی گہرائی ہے، آپ اس بات سے ذرا اندازہ کیجئے۔ آپ کا گزر ایک وادی پر سے ہوا جہاں ایک وحشت ناک آواز آپ نے سنی اور بدبو بھی محسوس ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ جہنم کی آواز ہے، وہ کہتی ہے کہ اے میرے رب، تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا اب وہ لوگ مجھ کو دے دے، مجھ میں ڈال دے، کیونکہ میرے اندر زنجیریں، توق، شعلے، گرم پانی، پیپ اور عذاب کثرت سے تیار ہیں، اور میری گہرائی بہت وسیع ہو گئی اور میری گرمی بہت سخت ہو گئی ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ تیرے لیے ہر شرک کرنے والا مرد اور ہر شرک کرنے والی عورت اور کفر کرنے والا مرد اور کفر کرنے والی عورت اور تکبر و عناد کرنے والے اور قیامت کا انکار کرنے والے لوگ تجویز کیے ہیں۔ دوزخ نے کہا کہ میں راضی ہو گئی۔ ایک وادی میں آپ نے دیکھا کہ بڑی وحشت ناک آواز آپ کو آئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کیسی آواز ہے جس کو سن کر انسان گھبرا اٹھتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک پتھر جو عرصہ دراز سے یعنی 1000 سال ہوئے کہ دوزخ میں ڈالا گیا تھا، آج وہ پتھر دوزخ کی تہ میں پہنچا ہے۔ یہ اس کے گرنے کی آواز ہے جو یہاں ابھی سنائی دی ہے۔ اب دیکھیں نماز میں سستی کرنے والے لوگوں کا کیا حل ہوگا۔ پھر آپ ایسے لوگوں پر سے گزرے جن کے سر پتھر سے پھوڑے جا رہے ہیں، یعنی بار بار پتھر مارے جاتے اور ان کے سروں کو پھوڑا جاتا، اور جب کچلے جا چکے ہوتے تو پھر اپنی پہلی والی حالت میں آ جاتے، اور یہ سلسلہ لگاتار جب وہ چلتا رہتا اور نہ رکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کیا کرتے تھے اور اس کو اپنے وقت مقرر پر ادا نہیں کرتے تھے، اور رکوع و سجود بھی پورا ادا نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، یعنی دوزخ میں خرابی ہوگی ان نمازیوں کی جو اپنی نمازوں میں بے پرواہی برتتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صحابہ سے فرما رہے تھے کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو نماز کے اندر چوری کرتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون ہے وہ جو نماز میں چوری کرتا ہے؟ آپ ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو نماز کے ارکان، رکوع و سجود وغیرہ اچھی طرح سے ادا نہیں کرتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کا انکار کرنے والے ہیں، زکوٰۃ کے تارک ہیں، ان کا کیا حال ہے۔ پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر سے ہوا جن کی شرمگاہوں کے آگے اور پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے اور وہ مویشیوں کی طرح چر رہے تھے، اور زقوم یعنی تھور اور دوزخ کے پتھر کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن پاک میں بار بار اسی حوالے سے جو ہے نا وہ وعید بھی آئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں زانی مرد اور عورتیں، ان کا کیا حال ہے۔ پھر
آپ کا گزر ایسے لوگوں پر سے ہوا جن کے سامنے ایک ہنڈیا میں پکا ہوا گوشت رکھا ہے اور ایک ہنڈیا میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے، اور وہ لوگ اس سڑے ہوئے گوشت کو کھا رہے ہیں اور پکا جو گوشت ہے وہ نہیں کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ مرد ہیں جن کے پاس حلال اور پاکیزہ بیوی موجود تھی، لیکن وہ پھر غیر عورت کے پاس جایا کرتے تھے اور ان سے اپنا غلط اور ناجائز مقصد حاصل کیا کرتے تھے۔ یوں ہی وہ عورت جو اپنے حلال اور پاکیزہ خاوند کے ہوتے ہوئے غیر مردوں کے پاس جایا کرتی تھی تاکہ وہ اس کے ساتھ برا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ یہ بہت بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ یتیموں کا حق کھانے والوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر آپ کا گزر ایسے لوگوں پر سے ہوا جن کے ہونٹ اونٹوں کی طرح ہیں اور وہ آگ کی چنگاریاں کھا رہے ہیں، اور وہ چنگاریاں ان کے پیٹ کو جلاتی ہوئی نیچے نکل جاتی ہیں، اور اس طرح یہ سلسلہ جاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں یتیموں کے مال کو ناحق طور پر کھایا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، یعنی جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں وہ لوگ آگ کی چنگاریاں کھا کر اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، اور یہ لوگ اس کے بعد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ راستوں کے جو موذی لوگ ہیں، لٹیرے اور ڈاکو، وہ کس حالت میں ہوں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر سے ہوا جو شارع عام، یعنی رستوں پہ عام جو رستے ہیں، لوگوں کی گزرگاہیں ہیں، ان پر سولیوں پر لٹکائے جا رہے ہیں، اور سولیاں ایسے کانٹے رکھتی ہیں کہ راہ جانے والے کے جسم اور کپڑوں کو نوچ لیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو راستے پر جانے والے مسافروں کو تکلیف دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ان کے بارے میں فرمایا، اے لوگو، راستے پر اس طرح مت طاق میں بیٹھا کرو تاکہ راستہ چلنے والے لوگوں کو ڈراؤ اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکو۔ اب دیکھیے خوش آمدی لوگوں کا حال کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں۔ جب وہ اصلی حالت میں آ جاتی تو فرشتے پھر کاٹ لیتے، اور ایک ساعت کے لیے بھی، ایک منٹ کے لیے بھی ان کو مہلت نہ ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں دریافت فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بادشاہوں کے پاس جاتے تھے اور ان کی خوشامد کرتے تھے، اور ان کی جھوٹی اور سچی باتوں میں ان کے ساتھ مل کر ہاں میں ہاں ملا دیا کرتے تھے، اور ان کو ظلم، فسق و فجور سے نہیں روکتے تھے، ان کو انصاف کرنے اور احسان کا برتاؤ کا فرمان نہیں سنایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، یعنی ایسے لوگوں کی طرف میلان نہ کر جن لوگوں نے ظلم کر رکھا ہے، پھر تم کو بھی آگ کی سزا ملے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ غیبت کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا، کیا سلوک ہوگا ان کے ساتھ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کو مردار جانور کے گوشت کا ٹکڑا کھلایا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی چغلی کیا کرتے تھے اور دوسرے بھائی کی پیٹھ پیچھے گلا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور ایک دوسرے کے عیب نہ تلاش کیا کرو، اور تم ایک دوسرے کا گلا یعنی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ حالانکہ تم اس کے کھانے سے نفرت کرو گے؟ تو پھر یوں ہی اس کی غیبت کرنے سے بچو۔ اب دیکھیں شرابیوں کا حال کیا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے چہرے کالے اور آنکھیں نیلی تھیں، اور ان کا نچلا ہونٹ پاؤں پر لٹک رہا تھا اور اوپر کا ہونٹ سر کے اوپر جا رہا تھا۔ دوزخ کی آگ کا زرد پانی آگ کے پیالوں میں انہیں پلایا جا رہا تھا، یہاں تک پیپ اور خون ان کے منہ سے ٹپک رہا تھا، اور وہ گدھوں کی طرح چیخ اور چلا رہے تھے۔ پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو عرض کی گئی کہ یہ لوگ شرابی ہیں، شراب پیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، یعنی اے ایمان والو، سوائے اس کے اور کوئی صورت نہیں کہ شراب اور جوا اور بت اور فال کے تیر سب شیطانی کام ہیں، ایسے کاموں سے بچ کر